پھر آپ نے کہا کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر، مطلب وہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کا ایک ایسا الیکشن ہوگا جس میں عوام ڈائریکٹلی اپنا وزیر اعظم چنے گی، جو پہلے ایک پریکٹس رہی ہے کہ ایم این ایز الیکٹ کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں، وہ سسٹم سے باہر کر رہے ہیں؟ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کوئی جو ایک پروویژن ہوتا ہے وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، آپ چینج کرتے رہتے ہیں، اور ایسے سرکمسٹانسز میں آپ اپنے جو پاسٹ ہوتا ہے ان کی تجربات سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون سا فارم زیادہ رہا ہے۔ وزیر اعظم کا ڈائریکٹلی الیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو کہ وہ نیشنل اسمبلی کے بھی ہو، ایم این ایز بھی ہو، اور سینیٹرز بھی ہو، ایم پی ایز بھی ہو، لیکن پرائم منسٹر جو بنتا ہو وہ پہلے سے اناؤنس ہوا ہو کسی پارٹی کا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا فار دا پرائم منسٹریل شپ، اور اس میں جنرل پبلک بھی پارٹیسپیٹ کرے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ پاپولر ووٹ ہے وہ پاپولر ووٹ پارٹی والا ہی پرائم منسٹر منتخب ہو کر کے آئے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈائریکٹلی پبلک سے الیکٹڈ ہو۔ سو دس از ون آف دا پروپوزل وی آر پوٹنگ اپ کہ اگر ہم انٹو پاور آ گئے ہم کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے اور ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ ہمارا پروپوزل ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا اگر ہمارے پاس اختیار آیا تو ہم ایسی امینڈمنٹ کریں گے تاکہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو۔ اگر آپ کے پاس اختیار آیا تو پھر ایک اور آپ کی جو شق ہے، مطلب جو پوائنٹس ہے اس میں یہ بھی ہے کہ طاقتور اداروں کو آئین کے تابع کرنا، یعنی ریاستی اداروں کا کردار ان کی سروسز تک محدود رکھا جائے۔ تو اس کا تو جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی کا بھی رول اگر ہمارے یہاں پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن اس کو کہیں گے کہ جی آپ کا کوئی رول نہیں ہے تو آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایکچولی ادارے کسی انسٹیٹیوشنز کا کوئی اسپیسیفکلی ذکر اس میں نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں اور جو آئینی ترامیم ہم لے کے آتے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں 3 ارگنز آف دا اسٹیٹ، چاہے وہ جوڈیشری، لیجسلیچر، ایگزیکٹو ہے، یہ ایک دوسرے کے رائٹس کو انکروچ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لیکن جو ہم چاہتے ہیں کہ سارے ادارے ہوں اور سب کچھ اس کے انڈر ہو، تو ہم یہ ایک ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آپ اس کا، بیکاز میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیک اینڈ بیلنسز ہے ہم سمجھتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن لازم ہے۔ ان پریکٹیکل ٹرم دیر از نو امپلیمنٹیشن آف دس چیک اینڈ بیلنسز کا، اس لیے یہ ہر صورت لازم ہے۔ لیکن دیکھیں نا یہ جو آپ کا مینیفیسٹو ہے جو میرے پاس کی کاپی بھی ہے، اس میں آپ نے بیسیکلی مینشن یہی کیا ہے کہ آل پاورفل انسٹیٹیوشن ٹو بی میڈ سبریوینٹ ٹو سرو دا نیشن ایز ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اس میں آپ کا عدلیہ بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، بٹ ون از ناٹ گوئنگ ٹو بی سبسروینٹ ٹو دی ادر، دے ول بی انڈیپینڈنٹ۔ کوئی سبسروینٹ کسی کا نہیں ہوگا۔ اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے، لیٹس سپوز ٹیک این ایگزامپل آف دی الیکشن کمیشن، اٹ از این انسٹیٹیوشن اور کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے، بڑا امپورٹنٹ رول ہے، انڈیپینڈنٹ آف دس ون۔ ناؤ ویئر ڈز اٹ فال؟ یہ تو نہ ایگزیکٹو کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر کا، اٹ از پارٹ آف دا ایگزیکٹو اسٹرکچر میں آ جاتا ہے، بٹ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف دس ون۔ نیب کی مثال لے لے، ایک انسٹیٹیوشنز ہے بٹ اٹ ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ، اس لیے جو لا بنا ہوا تو لا کا مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ اتنی فریڈم دے دے تاکہ یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹیگیشن اور یہ کرے۔ سو ان کے رول کو تعین کرتے ہوئے قانون کے مطابق اسی طریقے سے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ مینیفیسٹو آپ کا ڈیفینیٹلی ہر جماعت اچھا کرتی ہے، پیش کرتی ہے، اور آنیسٹلی اس وقت تو پی ٹی آئی تو مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑ ہی نہیں رہی نا، لیکن اس میں ہم یوں بھی ہم لے کے آ رہے ہیں، فوراً سے ہم اس میں یہ بھی لے کے آ رہے ہیں کہ جو سینیٹرز ہیں ہم چاہیں گے کہ 50% سینیٹر وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو۔ انڈیا میں بھی ایسا ہے، کئی اسٹیٹ میں وہاں انڈیا کے ہیں، کئی اسٹیٹ میں ہارس ٹریڈنگ کم ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ اگر 50% آپ لے کے آئیں گے، 50% آپ ادروائز ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں کرائیں گے تو اس میں بھی آپ جتنے قسم کے ٹیکنوکریٹس وغیرہ لے کے آ سکتے ہیں لے کے آئیں گے، لیکن 50% اگر ہم ڈائریکٹلی الیکٹ کرائیں، فار انسٹنس امریکن کانسٹیٹیوشن میں جب پہلا کانسٹیٹیوشن امریکن آیا وہ بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں تھے، وہ بھی ہمارے طرح انڈائریکٹلی اسٹیٹ کی، لیکن اب ساری ڈائریکٹلی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کوئی ہر پہ آخر نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے میری تو بڑی خواہش ہے کہ یہ ساری اسی ڈائریکشن ہو۔ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران احمد خان صاحب کی بڑی خواہش رہی ہے کہ یہ ساری جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کسی صورت نہ ہو۔